میرے بھائیوں یہ اسلام ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا، کتنی فیملیوں میں فاقے تک ہوئے، مگر ہمارے امیروں نے غفلت کی چادر تک نہ اتاری۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے اگر ثروت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، غریبوں کا ضرور خیال کرو۔ خدا کی قسم ان کی دعاؤں سے تمہارے کاروبار میں، تمہارے پیسے میں اللہ کئی گنا برکتیں کر دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، وہیں آئیے جہاں سے میں چلا تھا، وہیں آئیے۔ نبی کا جانا اور ہے، ہمارا جانا نبی سب سے اعلیٰ ہے نا، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ۔ سنو مزہ آئے گا، نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ سناؤں کہ ختم کروں؟ سناؤں نا؟ ہاں تو سنیے۔ موت کے فرشتے نے نبی کی روح نکالی، ٹھیک؟ اور روح نکال کے روح کہاں جاتی ہے ذرا وہ اور سن لو۔ مرنے کے بعد بندہ کہاں رہتا وہ اور سن لو۔ آپریٹر صاحب ذرا آواز اس کی تھوڑی سی اور بڑھا دو، ذرا سن لو مرنے کے بعد بندہ کہاں رہتا ہے۔ موت کا فرشتہ روح نکال کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا، عرض کرتا مولا یہ بروالا کا فلاں بندہ ہے، یہ کھبریا کا فلاں بندہ ہے، یہ سہورا رامپور مراد آباد کا فلاں بندہ فلاں بندی ہے، یا اللہ اس کو موت آئی ہے، تیرے حکم کے مطابق اس کی روح نکال کے لایا ہوں، بتا میرے مولا اس کی روح کو کہاں رکھا جائے۔ فرشتہ اتنا پوچھتا، بتا مولا کہاں رکھوں اسے؟ رب فرماتا فرشتے یہ بتائیے دنیا میں کرتا کیا تھا، کس سے محبت کرتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں جو ہم کرتے ہوں گے، نامہ اعمال تو لکھا، رجسٹر تو تیار ہے، کرامن کاتبین نے ایک ایک بات لکھ دی ہے۔ فرشتے مولا فرشتے پوری بات پڑھ کے بتاتے ہیں، یا اللہ یہ بے نمازیوں سے محبت کرتا تھا، یا اللہ پتنگ بازوں سے اس کی دوستی تھی، یا اللہ جواریوں سے اس کی دوستی تھی، مولا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مولا جھوٹوں کی محفلوں میں رہتا تھا، مولا فلم دیکھنے والوں سے دوستی تھی، مولا حرام کرنے والوں کے زیادہ قریب تھا، مولا یہ کبھی ڈانس پارٹیاں دیکھتا تھا، مولا کبھی رام ریلوں میں جا کے ڈانس پارٹیاں دیکھتا تھا، کبھی عرسوں میں جا کے ناچ گانے کرتا تھا۔ لوگوں فرشتہ جب پوری بات بتائے گا تو رب فرمائے گا او فرشتے اس سے حساب تو میدان محشر میں لوں گا، مگر دنیا میں جن سے دوستی کرتا تھا، جن سے محبت کرتا تھا، اس کی روح کو انہی کی روحوں کے ساتھ رکھ دو، اس کی روح کو انہی کے ساتھ۔ اب جہاں یہ ناچنے والوں کی روحیں ہیں، ٹھیک، جہاں جھوٹوں کی، شرابیوں کی، جواریوں کی، لچے لفنگوں کی لوگوں روحیں ہیں، کہاں ہیں؟ وہ ہیں مقام سجین میں جو جہنم کی وادی ہے، وہاں رکھی ہیں ان کی روحیں، وہاں فرشتہ رکھ دیتا ہے۔ بڑی خطرناک جگہ ہے لوگوں، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے لوگوں۔ اور اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے فرشتے ذرا پوچھتا بتا، فرشتہ پوچھتا رب سے مولا یہ تیرا فلاں نیک بندہ اس کی روح کو کہاں رکھ دوں؟ رب فرماتا بتا یہ کیا کرتا تھا؟ فرشتہ عرض کرتا مولا اس کی دوستی نمازیوں سے تھی، اس کی دوستی مسجد سے تھی، اس کی دوستی قرآن سے تھی، اس کی دوستی نمازوں سے تھی، اس کی دوستی اللہ والوں سے تھی، اس کی دوستی حج کرنے والوں سے تھی، اس کی دوستی حافظ قرآن سے تھی، اس کی دوستی عالم دین سے تھی۔ تو رب فرماتا ہے فرشتے حساب تو میدان محشر میں ہوگا، مگر جہاں میرے اللہ والے ہیں وہیں پہ اسی کو رکھ دے، جہاں پہ نمازی ہیں وہاں رکھ دے، جہاں پر حاجی ہیں وہاں رکھ دے، جہاں پر قاری ہیں وہاں رکھ دے۔ تو یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ نیک لوگ کہاں ہیں؟ تو حدیث شریف میں ہے نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ جنت میں جو سبز رنگ کے پرندے ہیں ان کے پیٹوں میں رکھ دیتا ہے۔ سبز رنگ کے جو پرندے ہیں نا جنت میں، روحوں کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ آیا کہ آب زمزم کے کنویں کے قریب رکھ دیا جاتا ہے نیک لوگوں کی روحوں کو، اور ایک جگہ ہے مقام علیین جو جنت کی وادی ہے، اس جنت
جنت کی وادی میں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، چاہے تو جنت کی وادی میں رہیں، چاہے تو سبز پرندے کے پیٹوں میں رہیں، چاہے تو آب زمزم کے کنویں کے قریب رہیں، چاہے تو اپنے گھر پہ بھی آ جائیں۔ جمعرات کے دن نیک لوگوں کی روحیں اپنے گھروں پہ آ جاتی ہے، گویا کہ کہہ لینے دو نیک لوگوں کو مرنے کے بعد ان کی روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، انہیں آزادی مل جاتی ہے۔ تبھی تو کوئی کہتا ہے، کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ ارے قید سے جھوٹا، وہ اپنے گھر گیا۔ مومن تو مرنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، گناہگار تو مرنے کے بعد قید ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، جمعرات کے دن گھر پہ بھی آ جاتی ہیں نیک روحیں، معلوم ہے آپ کو، انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نیک انسان تو جب دنیا سے جاتا ہے تو مسکراتا جاتا اور کہتا جاتا، میرے جنازے پہ رونے والو، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح اجل گیا ہوں۔ ہائے ہائے، نیک ہو کہ مرو، خدا کی قسم تیرا مرنا بھی لاجواب ہے۔ جس سے دنیا میں محبت کرو گے، من تشبہ بقوم فہو من، نبی فرماتے ہیں جس قوم سے محبت کرو گے، لوگوں جس پیشہ کرنے والوں سے محبت کرو گے، مرنے کے بعد تمہیں وہیں پر رکھ دیا جائے گا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتہ نبی کی روح نکال رہا ہے نا، نبی کی روح نکال رہا ہے نا۔ نبی نے فرمایا فرشتے سے رک جا ذرا، کہ میرے امتی جو ہیں ان کی روح نکالے گا تب بھی تو تکلیف کرے گا۔ عرض کرنے لگا آقا بعض کی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب میں روح نکالتا ہوں تو مولا اس کا منہ پھیل جاتا ہے، زبان نکل جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم لوگوں تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، او بروالا کے لوگوں اتنی محبت تو ایک ماں نے بھی اپنے بیٹے سے نہ کی ہوگی جتنی کریم مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ لوگوں روح نکالنے کا وقت ہے، اس وقت انسان اپنے آپے میں نہیں ہوتا، اس وقت نبی کہہ رہے ہو فرشتے رک جا، آج مجھ سے ایک وعدہ کر لے، تجھے جتنی تکلیف کرنا ہو چاہے مجھے کر لے، مگر میرے غلاموں کی روح نکالنے میں تکلیف نہ کرنا۔ کتنا پیار ہے لوگوں مصطفیٰ کو تم سے، کتنی محبت ہے۔ وعدہ کر فرشتے، فرشتہ وعدہ کرتا جو واقعی آپ کا غلام ہوگا، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا، جو واقعی نماز پڑھنے والا ہوگا، واقعی متقی و دیندار ہوگا، آقا آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کی روح ایسے نکال لوں گا جیسے ماں کی گود میں بچہ لیٹا ہوتا ہے، منہ سے دودھ کی الٹی کر دیتا، بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے ہی مولا آقا آپ کے سچے غلام کی روح نکالی جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کب نکل گئی۔ کتنا پیار ہے نبی کو تم سے، کتنا پیار ہے۔ اگر واقعی نبی سے تم نے بھی پیار کیا ہے تو زبان سے نہ کہو ہم نے پیار کیا ہے، بلکہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے بتاؤ نبی ہم نے تم سے پیار کیا ہے نا۔ یہ نمازیں تمہارے بتائیں گی کہ تم نے نبی سے پیار کیا ہے۔